میں اس کو اور آسان کر کے سمجھاؤں اور میں جو اگلی آیت مقدسہ پڑھوں گا اس کا ترجمہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ فار ایگزامپل میں اگر کسی ایسی کنٹری میں جاتا ہوں، کسی ایسی سٹی میں جاتا ہوں جس کا رستہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو میں اگر آ کے فار ایگزامپل حاجی صاحب سے پوچھتا ہوں، حاجی صاحب مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو رستہ تو بتا دیں۔ دو طریقے ہیں بتانے کے، ایک تو حاجی صاحب کہہ دیں کہ حضرت ایسا کریں یہاں سے چلے جائیں، لیفٹ ہو جائیے گا، پھر وہاں سے جا کے رائٹ ہو جائیے گا، پھر وہاں سے سیدھا جائیے گا، پھر وہاں سے رائٹ اور آگے آپ کی وہ منزل آ جائے گی۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حاجی صاحب یہ کہیں کہ امام صاحب ایسا کریں کہ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے آ جاؤ، تو وہ جو آپ کی جگہ میں نے بھی وہیں رکنا ہے، آپ کی بھی وہی جگہ ہوگی۔ مجھے بتاؤ ان دو رستوں سے آسان رستہ کون سا ہوگا؟ دوسرا والا نا، آسان ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سٹی میں، اس کنٹری میں نیا تھا کہ یہ جو لیفٹ رائٹ سیدھا جاتا تو مجھے تو گلیوں کا پتہ نہیں تھا، میں بھول جاتا، میں بھٹک جاتا۔ لیکن دوسرا رستہ جو تھا وہ بڑا آسان تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں جا ہی وہیں رہا ہوں، ایسا کرو اپنی گاڑی بھی میرے پیچھے لے آؤ تو آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ اب آئیے اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے کہا مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ایک طرف ہم نے دعا کر دی کہ مالک رستہ تو صحیح ہے، اب اس پر ہمیں استقامت دے۔ سوال ہوا کہ وہ راستہ کون سا ہے؟ آ تو گئے لیکن آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں، وہ کون سا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ انعام یافتہ کون ہے؟ ایک اور مقام پر قرآن میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا وہ راستہ نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے۔ اب یہ جو اللہ والے ہیں جن میں نبی بھی آ گئے، جن میں صدیق بھی آ گئے، جن میں شہداء بھی آ گئے، جن میں اللہ کے ولی بھی آ گئے، یہ راستہ بتا بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے آ جاؤ تمہاری منزل آسان ہو جائے گی۔ آسانی سے سمجھا سکا ہوں میں کہ اگر ہم ان کے پیچھے جائیں گے تو منزل آسان ہوگی، اور اگر کوئی بتا دے اور یہ کہے کہ نہیں نہیں میں پہنچ جاؤں گا، دشواری ہوگی نہیں ہوگی؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ تو منزل ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ آسان۔ اب آئیے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، امام جعفر الصادق، آپ کو جو ہم الصادق کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سچ بولنے والے تھے، تو انہی انعام یافتہ لوگوں میں جو الصالحین کا ذکر ہے انہی اولیاء اللہ میں امام جعفر صادق کا بھی شمار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور آپ کا جو تعارف ہے گویا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو 883 یا 80 ہجری کے اندر آپ کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے، اور پیر کا دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو والد گرامی ہیں وہ حضرت امام باقر ہیں، اور ان کے جو والد ہیں وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین ہیں، اور پھر ان کے جو والد ہیں حضرت سیدنا امام حسین ہیں، اور ان کے جو والد ہیں وہ، آپ تو بولے نا یار اب تو آسان ہو گیا نا یار، ان کے والد امام حضرت علی، اور ان کی جو والدہ کہلائے گی حضرت علی کی زوجہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ انہی کی اولاد سے ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا سید وہی ہوگا جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوگا، تو اس طرح یہ سید ہے۔ اچھا، اور ان کا سلسلہ نسب بھی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑا آسان کر کے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف سے سید ہیں حضرت امام حسین کی اولاد سے، دوسری جانب ان کا جو رشتہ ہے نا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آواز بڑی کم ہو گئی ہے۔ اب میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اہل بیت کی اور صحابہ کی نہیں بنتی تھی۔ مجھے بتاؤ جہاں بنتی نہ ہو رشتہ داری کرتے؟ جواب نہیں دے رہے یار سارے۔ جہاں بنتی نہ ہو وہاں رشتہ داری، یار میں تو بننے کی بات کر رہا ہوں، لوگ تو کہتے ہیں میری قوم کا نہیں ہے میں رشتہ داری نہیں کروں گا۔ ایسا لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ قوم نہیں ملتی، لوگ اس لیے نہیں کرتے۔ اور آج کل کا کنسیپٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے، میں آج کل کے زمانے کی اگر بات کروں تو لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا داری کو دیکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رشتہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق سے کیسا ہے، اور ان کی رشتہ داری جو ہے وہ کیسی ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے، جس طرح میں نے آپ کے والد کا نام ہے امام باقر، اور ان کے والد کا نام ہے امام زین العابدین، اور ان کے والد کا نام ہے امام، اور ان کے والد کا نام ہے امام حضرت علی۔
اب آ جائیے والدہ کی طرف سے. آپ کی والدہ جو ہے جن کا نام ہے ام فروہ، یہ کون ہے؟ آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن. کیا تھا؟ عبد الرحمن بن ابی بکر. کئی روایات بھی انہوں نے کی. دوسرے بیٹے کا نام تھا محمد بن ابی بکر. کیا تھا؟ میں نے رات کو جو 11ویں شریف کی ہماری محفل ہوئی نا، میں نے اس میں خواجہ صاحب کا بھی پورا ہسٹری، پورا حسب نسب بتایا تھا. اس میں حسب نسب میں نے والدہ کی طرف سے بھی بتایا تھا، والد کی طرف سے بھی بتایا تھا، اور پھر طریقت میں بھی بتایا تھا. یہ ہسٹری ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم نعرہ تو لگائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کسی چیز کا. تو ان کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر. کون؟ عبد الرحمن اور محمد. یہ دونوں بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے حضرت اسما. ایک اسما حضرت اما عائشہ صدیقہ کی بہن بھی ہیں، جو حضرت عائشہ سے بھی بڑی تھی. تو یہ کس کی بہن؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو بہن ہوگی وہ کس کی بیٹی ہوگی؟ آواز نہیں آ رہی یار. حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوگی. تو ڈر کیوں رہے ہیں؟ پھر زور سے کہیں کس کی بیٹی ہوگی؟ ایک وہ ہے جو حضرت اما عائشہ صدیقہ کی بیٹی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے جو بیٹے عبد الرحمن ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی حضرت اسما رکھا. تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی حضرت اسما، اور دوسرے بیٹے کا نام میں نے کیا بتایا؟ محمد بن ابی بکر. ان کے ہاں ولادت ہوئی بیٹے کی. محمد بن ابی بکر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا قاسم. تو قاسم کی اور حضرت اسما کی آپس میں شادی ہوئی. کس کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی اسما اور حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم کی. ان دونوں کی آپس کی شادی ہوئی. ان دونوں کی شادی کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا ام فروہ. آئے ہائے ہائے، پی گئے ہو یار، اتنی محنت کر کے آتے ہو اور خاموشی سے بیٹھے رہتے ہو. ان کی جو بیٹی تھی نا ام فروہ، یہ والدہ تھی حضرت امام جعفر صادق کی. اب کیا رشتہ ہوا؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے لیے تو دوہرے باپ کی طرح ہیں. کس طرح ہے؟ دوہرے باپ. یعنی ایک طرف سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت فروہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، تو قاسم بیٹے ہیں محمد کے، اور محمد بیٹا ہے، یہ محمد بن ابو بکر کی بات کر رہا ہوں، محمد بیٹا ہے حضرت ابو بکر کا. اور دوسری جانب ام فروہ بیٹی ہیں حضرت اسما کی، اور اسما بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی، اور عبد الرحمن بیٹے ہیں. سمجھ میں آئی؟ تو حضرت امام جعفر صادق کے پوتوں کی اولاد میں حضرت ابو بکر صدیق امام جعفر کے پوتوں کی اولاد میں سے. تو رشتہ ہوا نہ ہوا؟ اب مجھے بتاؤ، جہاں رشتہ داری ہوتی ہے وہاں دشمنی ہوتی ہے؟ اور ایویں ہی یار لگا پڑا ہے معاملہ. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا میں نے بتایا حضرت امام جعفر بن امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی رضی اللہ تعالی، ایک جانب سے یوں ہو گئے، اور دوسری جانب سے ام فروہ بنت قاسم بنت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. تو یوں دونوں کو ملا کر دیکھو تو حضرت امام جعفر صادق بس حسینی سید بھی ہیں، اور دوسری جانب سے ابو بکر سے صدیقی بھی کہلاتے ہیں.